یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسلام کی دولت بے انتہا بڑی دولت ہے، ایسی بڑی دولت کہ ہم اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف چاروں طرف سے حملے ہیں، یلغار ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نمازوں کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ اور اپنے دینی شعائر کے ساتھ، دینی پہچان کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ، مسلمانوں کی پہچان اور شناخت کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ہم کو زندگی گزارنا مشکل کیا جا رہا ہے، اور چاروں طرف سے دائرہ دشمنان اسلام تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض وقت ہمارے اندر مایوسی کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کیسے جی پائیں گے، بحیثیت مسلمان کیسے رہ پائیں گے، بحیثیت مسلمان کیسے زندگی گزار پائیں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، اور اس کمزوری کے ناطے اور اس کمزوری کی بنیاد پر ہمارے اندر کبھی کبھی حوصلہ پست ہونے لگتا ہے، کم ہمتی آنے لگتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے دنیا کتنی ہی مخالف ہو جائے اور دنیا مسلمانوں کو کتنا ہی زندگی گزارنا مشکل کر دے، دوبھر کر دے، لیکن مسلمان دنیا میں باقی رہیں گے، اسلام دنیا میں باقی رہے گا، ترقی کرے گا، آگے جائے گا، بڑھے گا، اور دنیا کی مخالفت کے باوجود اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے نام لیوا دنیا سے ناپید نہیں ہو سکتے، ختم نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال بارش کی ہے۔ جب پانی برستا ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، 1 گھنٹے تک پانی برسا، جو کھیت سوکھے ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ زمین بالکل سخت ہو گئی ہے، جگہ جگہ سے پھٹ گئی ہے دھوپ کی شدت سے اور تمازت سے، اور لگتا تھا ایسا کہ اب اس میں کچھ اگے گا نہیں، کوئی پیداوار نہیں ہوگی، کوئی پودا اس میں سے نکلے گا نہیں۔ لیکن 1 گھنٹہ بارش ہوئی، آدھا گھنٹہ بارش ہوئی، کچھ دیر بارش ہوئی، موسلا دھار زوردار بارش ہوئی، کچھ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سوکھے ہوئے کھیت سے پودے، گھاس اور طرح طرح کی پیداوار ہونے لگتی ہے، اور وہ سوکھا ہوا کھیت کچھ دنوں میں سرسبز و شاداب نظر آتا ہے اور ہریالی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جہاں امید نہیں تھی کہ کچھ اگے گا،
لیکن پانی برسا، بارش ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مثال زوردار بارش اور زوردار پانی سے دی ہے کہ جیسے کسی کھیت پر، کسی جگہ پر خوب زوردار پانی برسے اور بارش ہو، اس کے بعد اس جگہ پر ہریالی پیدا ہو جائے، پیداوار آ جائے، تو یہ جو ہریالی آ گئی ہے اور یہ جو پیداوار ہوئی ہے اور جو بیل بوٹے وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں، پانی کے کس قطرے کے ذریعے یہ بیل بوٹے اگے ہیں اور یہ پیداوار ہوئی ہے۔ 1 گھنٹہ پانی برسا تھا تو شروع میں جو 10 منٹ پانی برسا تھا اس کی وجہ سے ہے یہ، یا بیچ میں جو آدھا گھنٹہ پانی برسا ہے اس کی وجہ سے یہ رویدگی ہوئی ہے، یا آخر میں جو برسا ہے اس کی وجہ سے یہ رویدگی ہوئی ہے، یہ پیداوار ہوئی ہے، یہ ہریالی ہوئی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شروع کے پانی سے وہ کھیت لہلہایا ہے کہ بیچ کے پانی سے وہ کھیت لہلہایا ہے کہ آخری پانی سے وہ کھیت لہلہایا ہے؟ پانی تو 1 گھنٹہ برسا ہے اور اس کے بعد وہ کھیت لہلہا اٹھا اور ہریالی آ گئی اور پیداوار شروع ہو گئی۔ تو پانی کے کس حصے کے ذریعے اس کھیت میں ہریالی آئی ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کچھ بتا نہیں سکتا، متعین نہیں کر سکتا۔ کھیت کو فائدہ پہنچا بارش کے ذریعے، نفع پہنچا اور سوکھا ہوا کھیت لہلا اٹھا، لیکن پانی کے کس حصے کے ذریعے وہ کھیت لہلایا ہے کوئی اس کو متعین کر کے نہیں بتا سکتا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال ہے، میری امت کی مثال زوردار پانی کی طرح ہے۔ پانی ہر حال میں کھیت کو سینچے گا، پانی ہر حال میں وہاں سے رویدگی پیدا کرے گا، وہاں پودے اگیں گے، کھیت کو نفع پہنچائے گا۔ تم متعین کر کے نہیں بتا سکتے کہ کون سے پانی کے حصے سے وہاں پر فائدہ پہنچا، نفع پہنچا۔ پانی نفع کی چیز ہے ہی، وہ سوکھے کھیت کو ہریالی ضرور بخشے گا۔ ایسی میری امت نفع کی چیز ہے ہی، وہ دنیا کو نفع ضرور پہنچائے گی، رویدگی ضرور پہنچائے گی، اور خشک زمین کو اور پیاسوں کو اور جو دین سے، شریعت سے، سچائی سے، حقانیت سے بیگانہ ہوں گے ان کو نفع پہنچا کے رہے گی۔ اور تم نہیں کہہ سکتے کہ شروع کے مسلمانوں کے ذریعے نفع پہنچا، کہ بعد کے مسلمانوں سے یہ نفع پہنچا، کہ آخر کے مسلمانوں سے نفع پہنچا۔ تم جیسے بارش کو نہیں متعین کر سکتے، ایسے ہی مسلمانوں کے طبقے کو بھی متعین نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کا ہر طبقہ نافع ہے، چاہے کسی زمانے کا ہو۔ کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کہی ہے۔ مسلمانوں کا ہر طبقہ، وہ کسی زمانے کا ہو، کسی دور کا ہو، کسی عہد کا ہو، وہ بہرحال دنیا کے لیے نفع پہنچانے والا ہے، دنیا کو فائدہ پہنچانے والا ہے، دنیا کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور دنیا کی جو پیاس ہے اس کے ذریعے بوجھے گی۔ جیسے آپ بارش کو متعین نہیں کر سکتے، اس لیے امت کے کسی طبقے کو متعین نہیں کر سکتے۔ میری پوری امت خیر ہی خیر ہے، کسی امت کے ایک حصے کو متعین کر کے نہیں کہا جا سکتا۔ تو گویا اس میں ہم لوگ بھی آ گئے، ہم جیسے بے عمل لوگ بھی آ گئے، ہم جیسے لوگ دین سے دوری اختیار کرنے والے اور دین سے بھاگنے والے اور دین پر اچھی طرح عمل نہ کرنے والے اور نام کے مسلمان عمل میں کورے، وہ بھی ہم کو آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بھی بھروسہ کیا، ہم پر بھی اعتماد کیا اور ہم کو بھی خیر کا ذریعہ بتا دیا۔ کتنا بڑا اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا ہے۔ تو ہم پر ذمہ داری آ گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی خیر کا ذریعہ بتا دیا، بھلائی کا ذریعہ بتا دیا کہ ہم سے بھی دنیا کو نفع پہنچ سکتا ہے اور پہنچے گا، تو ہم کو واقعی سراپا خیر ہو جانا چاہیے اور نفع کا باعث ہو جانا چاہیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدن
ولا وبر الا ادخلہ اللہ فی الاسلام، نہیں باقی رہے گا اس زمین کے اوپر، نہیں باقی رہے گا اس زمین کے اوپر کوئی گھر، چاہے وہ بیت و مدرن ہو چاہے وہ بیت و وبرن ہو، یعنی ایسا گھر ہو جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے، یہ بیت و مدرن ہوا، جس گھر کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے، باقاعدہ بنیاد ہے، یہ فلیٹ ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، کیا آپ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں؟ اور بیت و وبرن ایسا گھر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ چھولداریاں، خیمے، خانہ بدوشوں کے گھر، خانہ بدوشوں کے جو گھر ہوتے ہیں وہ بیت و وبرن میں آتے ہیں، یعنی خانہ بدوش کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ ان کا گھر جو ہمیشہ کندھے پر رہتا ہے، خانہ بدوش یعنی گھر کندھے پر، ان کا گھر کہاں ہوتا ہے؟ ان کے کندھے پر ہوتا ہے، وہ لے کے چلے اپنا خیمہ وغیرہ، چھولداری وغیرہ، ان سب کو لگا کہ یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہیے، یہاں رہنا چاہیے، بس اترے، اپنے جانوروں سے سامان اتارا اور معلوم ہوا چھولداری بنائی، خیمے بنائے اور بس گئے، عورتیں بچے سب، عورتیں مسالہ پیس رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، مرد اپنا دوسرا کام کر رہے ہیں کمائی ومائی کا، کچھ دن رہے، اس کے بعد یہ ہوا کہ اب یہاں نہیں دوسری جگہ چل کے بسو، تو پھر اپنا گھر اٹھایا اور دوسری جگہ جا کے بس گئے۔ عرب تو پہلے ایسے ہی زندگی گزارتے تھے، یہ بدو جو ہے عرب پہلے کوئی گھر بنا کے تھوڑی باقاعدہ رہتے تھے، گھر بنا کے باقاعدہ ہی نہیں رہتے تھے، بلکہ جہاں ان کو اچھا لگتا تھا کہ پانی کی کمی تھی، ہریالی کی اور پیڑ پودوں کی کمی تھی، وہ چلے جا رہے دیکھا کہ یہاں تو پانی بھی موجود ہے اور یہاں کچھ پیڑ بھی موجود ہیں، ان پیڑوں کے ذریعے، پتیوں کے ذریعے ہم اپنے جانوروں کو چارہ کھلا دیں گے اور پانی بھی موجود ہے، پانی بھی پی سکتے ہیں، بس جناب اپنا گھر بسا لیا، وہیں پر گھر بسا لیا۔ اس کے بعد معلوم ہوا پانی وہاں سے ختم ہو رہا ہے اور پتے بھی ختم ہو رہے ہیں، تو وہاں سے گھر اٹھایا اور پھر دوسری جگہ جا کے بس گئے، اور پھر کبھی ادھر سے گزر ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ دیکھیے یہاں پر خیمے کی لکڑی گڑی تھی، یہاں چولہا بنا تھا، یہاں جانور باندھتے تھے، یہاں فلاں قبیلے سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس کو دیکھ کے پرانی یادوں میں تازہ ہو جایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، جس کا امرؤ القیس نے اپنے قصیدے میں ذکر کیا ہے، قفا نب کے من ذکرہ حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحملی فتوز فالمقرات لم یاف رسمها لما نسجتها من جنوب و شمالی۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، بس بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی اس علاقے سے دوبارہ گزر ہوتا تھا تو یادیں پرانی تازہ ہوتی تھی کہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہم نے اپنے خیمہ گاڑا تھا، اور یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جانور بدھے ہوئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں چولہا بنا ہوا تھا، کھانا پکتا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے کہ دوسرے قبیلے کے لوگ آئے تھے تو ہماری دوستی ہو گئی تھی، ملاقات ہو گئی تھی، یادیں تازہ کرتے تھے، شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوا بیت و وبرن۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبقى علی ظہر الارض، نہیں باقی رہے گا زمین کے اوپر بیت و مدرن ولا بیت و وبرن، نہ ایسا گھر جس کو آپ اور ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، جو باقاعدہ بنیاد پر کھڑا ہوا گھر ہے، اور وہ گھر جس کو ہم جب چاہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں، جو خیموں والا ہوتا ہے، چھولداریوں والا ہوتا ہے، الا ادخلہ اللہ فی الاسلام، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اسلام داخل کر کے رہے گا۔ دنیا کا کوئی گھر، چاہے بلڈنگ والا ہو، فلیٹ والا ہو، پکا مکان بنا ہوا ہو، کچا مکان بنا ہوا ہو، منتقل کرنے کے لائق نہیں ہے کہ ہم کندھے پر اٹھائیں اور یہاں سے اپنے دوسری جگہ لے کے چلے جائیں جہاں ہم کو اچھا لگ رہا ہے، پسند آ رہا ہے، وہاں لے جا کے لے کے چلے جائیں۔ وہ گھر، اس گھر میں بھی اسلام داخل ہو کے رہے گا،
اور وہ گھر جس کو جہاں چاہیں منتقل کر لیتے ہیں، اس گھر میں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل کر کے رہے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بعز عزیز اور بذل ذلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزت والا عزت کے ساتھ اس کلمے کو قبول کرے گا، اور ذلیل ذلت کے ساتھ اس کلمے کو قبول کرے گا۔ عزت والا عزت کے ساتھ کیسے قبول کرے گا؟ کہ وہ اسلام کو قبول کر لے گا، دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے گا، یہ عزت کے ساتھ اس کلمے کو قبول کرنا ہوگا۔ اور ذلیل ذلت کے ساتھ اس کلمے کو قبول کرے گا، یعنی وہ مسلمانوں کا مطیع و فرما بردار بن کے رہے گا، وہ مسلمانوں کے سامنے سر اٹھا کے نہیں رہے گا، مسلمانوں کا اس کو مطیع بن کے رہنا پڑے گا، تابعدار بن کے رہنا پڑے گا۔ یہ بذل ذلیل، ذلت والا ذلت کے ساتھ اس کلمے کو اختیار کرے گا۔ پھر حضرت مقداد کہتے ہیں اس وقت تو ساری دنیا جو ہوتی اس کے اوپر اسلام غالب آ جائے گا، اور سب جگہ اسلام ہی کا کلمہ بلند ہو رہا ہوگا، چاہے اسلام کے ماننے والے ہو جاؤ، چاہے اسلام کے ماننے والوں کے مطیع و فرما بردار بن کے ہو جاؤ۔ تو ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے حالات سے ہم نمٹیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہوئے ہم اسلام پر جمے رہیں، اور یہ حالات گزر جائیں گے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ ستیزہ کار مانے لڑائی جھگڑا رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ ازل یعنی ابتدائے دنیا سے لے کے آج تک، ازل ابتدائے دنیا، امروز یعنی آج، ابتدائے دنیا سے لے کے آج تک یہ لڑائی جاری رہی ہے۔ کیا لڑائی جا رہی ہے؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ سے ابو لہب کی چنگاریاں اور اس کے شعلے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، یعنی حق و باطل کی جنگ شروع سے رہی ہے اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ لیکن اس میں غلبہ کس کا ہوگا؟ اہل حق کا غلبہ ہوگا، اہل اسلام کا غلبہ ہوگا، کسی اور کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری ہے، وہ آیت اتنی عظیم الشان ہے اور اتنے بلند مرتبے والی ہے کہ اگر وہ آیت ہماری کتاب توریت میں اتری ہوتی نا، تو جس دن وہ آیت اتری ہے اس دن کو ہم عید کا اور جشن کا دن بنا لیتے ہیں۔ یہودی کہہ رہا ہے، کس سے؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہ اے امیر المومنین، قرآن مجید جو آپ کہ نبی پر اتری ہے، جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن مجید میں ایک ایسی عظیم الشان آیت اتری ہے کہ وہ عید اور جشن منانے کے لائق ہے۔ جس دن آیت اتری ہے اس دن جشن منانا چاہیے۔ اگر ہم کو ملی ہوتی نا، ہماری توریت میں اتری ہوتی تو ہم تو جشن مناتے، لیکن افسوس کہ ہم کو نہیں ملی، آپ لوگوں کو ملی ہے۔ آپ کے قرآن مجید میں وہ آیت اتری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یہودی عالم، وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو خطاب کر کے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی دین کی شکل میں جو میں انسانوں کو نعمتیں دیا کرتا تھا اور جو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے دستور دیا کرتا تھا،
جو طریقے زندگی بتایا کرتا تھا دین کی شکل میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور جو میں نعمت اپنی دیا کرتا تھا راہ ہدایت کی صورت میں، اس کو میں نے مکمل کر دیا، تام کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیا، پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا قیامت تک کے لیے، تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب میری نعمت تمہارے اوپر تام ہو گئی، پوری ہو گئی، اور سن لو یہ خوشخبری کہ قیامت تک کے لیے میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ یہ آیت کریمہ جس میں تکمیل دین کی خبر دی گئی ہے، اتمام نعمت کی خبر دی گئی ہے، اور دین اسلام کو قیامت تک کے لیے پسندیدگی کی سند اللہ نے دے دی ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت اتنی عظیم الشان ہے۔ یہودی عالم کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہماری توریت میں آئی ہوتی تو ہم تو جشن مناتے اس دن، خوشی مناتے اس دن، لیکن افسوس کہ وہ نعمت ہم کو نہیں ملی، آپ لوگوں کو ملی ہے۔ اس یہودی کی بات پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودی، مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ آیت کہاں اتری، کس مقام پر اتری، کس تاریخ میں اتری، کس دن اتری۔ یہ آیت کریمہ 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات میں جمعہ کے دن اتری ہے، اور میں بھی وہاں موجود تھا، جس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، حج اکبری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج اکبری تھا۔ میں غلط فہمی ہم مسلمانوں میں ایک ہے، اس کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، جو حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے، وہی حج اکبری ہے تاریخ اسلام میں۔ پوری تاریخ اسلام میں ایک ہی حج اکبری ہے، اور وہ حج اکبری وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ اس لیے اب جب جمعے کے دن میں حج پڑ جاتا ہے تو ہم لوگ مل کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ اس سال تو حج اکبری ہے، ہم لوگ بولنے لگتے ہیں، عام طور پر لوگ بولنے لگتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ہے، یہ حج اکبری نہیں ہے۔ حج اکبری تاریخ اسلام میں صرف ایک ہوا ہے، آپ چاہیں تو علماء کرام سے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ حج اکبری تاریخ اسلام میں صرف ایک ہوا ہے، اور وہ حج تھا جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حج کیا تھا، وہ حج اکبری تھا، اور وہ جمعے کا دن پڑ گیا تھا۔ اس لیے اب جب جمعے کا دن پڑ جاتا ہے تو لوگ اس طرح بولنے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یہودی، میں وہاں موجود تھا، مجھے دن، تاریخ، مقام سب موجود ہے۔ یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ میدان عرفات میں اتری ہے، 9 ذی الحجہ کو اتری ہے، جو حج اکبری کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا۔ تمہاری بات جو ہے ایک جشن منانے کی ہے، ہماری تو دوہری عید تھی، جمعے کا دن بھی تھا اور حج کا دن بھی تھا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ بات تو ہو گئی مکمل، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اگر سوچیں کہ کون سی ایسی بات اس آیت میں ہے کہ وہ یہودی اتنے رشک سے بول رہا ہے کہ اگر یہ آیت ہم کو ملی ہوتی تو جشن مناتے۔ ہم تو نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھ کے گزر گئے، نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھ کے گزر گئے، نہ جانے کتنی مرتبہ صرف الفاظ کو پڑھا، نہ جانے کتنی مرتبہ اس کا ترجمہ اور مطلب بھی پڑھا، نہ جانے کتنی مرتبہ علماء کرام کی زبانی اس آیت کو سنا بھی ہے، لیکن ہم تو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ اتنی ایسی بات ہے جو یہودی اتنا رشک سے بول رہا ہے، حسرت سے اور افسوس سے بول رہا ہے۔ آخر اس آیت میں کیا بات ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، اگر غور کریں گے تو اتنی بڑی بات ہے اس آیت میں، اتنی بڑی بات ہے اس آیت کے اندر کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، جو اللہ نے ہم کو اس آیت میں جو خوشخبری سنا دی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو اور امتوں سے امتحان لیا ہم کو اس امتحان سے بچا لیا۔ اور امتوں کو جو امتحان ہوا کرتا تھا ان امتحانات سے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ اس آیت کو اتارنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے نبی آخری رسول ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری شریعت آخری شریعت ہے، ہماری شریعت آخری شریعت ہے، اس کا مطلب کوئی شریعت اب آئے گی نہیں۔ ہمارا دین آخری دین ہے، اس کا مطلب کوئی اور دین اب آنے والا نہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں۔ تو اس سے پہلے جو امتحان کا مرحلہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، دوسری امتوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اس امتحان سے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور دین کی دعوت دی، اور ان کے اوپر توریت نازل ہوئی۔ انہوں نے توریت کی دعوت دی، لوگوں کو کہا مجھ پر ایمان لاؤ، میرا کلمہ پڑھو، مجھ کو نبی اور رسول مانو، اور مجھے جو اللہ نے کتاب توریت دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ لوگ ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطیع فرمانبردار بن کے جینے لگے۔ ہم اور آپ اس وقت فیصلہ کر کے بتائیے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ہم ان کو کیا کہیں گے؟ مومن اور مسلم کہیں گے، سچائی اور حقانیت کو اختیار کرنے والا کہیں گے، اور یہ کہیں گے وہ جنت کے راستے پر ہیں، وہ جنتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے حساب سے آج سوچ کے بتائیے، کیا وہ جنتی نہیں ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیا اور توریت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے؟ یقیناً وہ جنتی، یقیناً وہ سچے راستے پر، یقیناً وہ اس راستے کو اختیار کیے ہوئے جو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہم کہیں گے وہ جہنمی، وہ باغی، وہ سرکش، وہ ظالم، وہ دین کے خلاف، وہ غلط راستے پر، وہ گمراہ۔ ہم یہی فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل ہوتا رہا، عمل ہوتا رہا، عمل ہوتا رہا۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل گئی انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہنا شروع کیا؟ اے لوگو، میری نبوت کو مانو، میری رسالت کا اقرار کرو، اور مجھے جو کتاب انجیل ملی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اب سچائی کا راستہ بدل گیا، جنت میں لے جانے والا راستہ تبدیل ہو گیا۔ اب کوئی اگر آگے کہتا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں اور بالکل سچائی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں اور بالکل سچائی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، ہم نے کوئی اس میں دغا بازی نہیں کی، کوئی گڑبڑی نہیں کی، کوئی تحریف نہیں کی، کوئی تبدیلی نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مان رہے ہیں اور ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، آپ کی انجیل کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا فیصلہ ہوگا؟ غور کیجئے۔ کہا جائے گا تم جہنمی ہو، تم باغی ہو، تم سرکش ہو، گمراہی کے راستے پر ہو۔ آج سچائی کا راستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں منحصر ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلو گے جہنم میں جاؤ گے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلو گے جنت میں جاؤ گے۔ جو راستہ پہلے جنت میں لے جانے والا تھا وہ اب راستہ بدل کے جہنم میں لے جانے والا بن گیا۔ اب جنت میں لے جانے والا راستہ بدل گیا۔ امتحان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھے اچھے لوگ فیل ہو جاتے تھے اس امتحان میں، کہہ رہے ایسے کیسے ہو گیا؟ ایسے وہ شریعت بالکل صحیح تھی، جنت میں لے جانے والا راستہ تھا، اب کیسے تبدیل ہو گیا؟ جناب کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کرنے لگے، کرتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے۔ معلوم ہوا اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا رسول، مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے، مجھے اللہ نے دین دیا ہے، مجھے اللہ نے شریعت دی ہے۔ اے لوگو، اب ہدایت میری اتباع میں منحصر ہے، اگر میرے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے تو گمراہی ہے۔ اب بتائیے، ہدایت کا راستہ بدل گیا، ہدایت کا راستہ بدل گیا۔ اب اگر کوئی کہتا نہیں ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلیں گے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ فیصلہ ہوگا کہ جناب وہ جہنم میں لے جانے والا راستہ، جو پہلے جنت میں لے جانے والا راستہ تھا وہ جہنم میں لے جانے والا راستہ بن چکا ہے، اور اب بدل گیا راستہ جنت والا۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جنت ملے گی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی اتباع، آپ کی کتاب پر اگر عمل نہیں ہوگا تو کہا جائے گا یہ شخص گمراہ ہے، باغی ہے، سرکش ہے، غلط راہ پر ہے۔ کتنا بڑا امتحان! لیکن
اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اختیار کر لیا، اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی مان لیا، اور جناب قرآن مجید کو آخری کتاب مان لیا، تو معلوم ہوا اب آنکھ بند کر کے قیامت تک اسی رستے پر چلتے رہو، کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نئی شریعت آنے والے نہیں، اور کوئی نیا دین آنے والا نہیں کہ تم کو کسی اور امتحان سے گزرنا پڑے کہ جناب رستہ ہدایت کا بدل چکا ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو رستے بدل جاتے تھے اور امتحان ہوتا تھا، مسلمانوں پر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، دین مکمل کر دیا اور نعمت کو تام کر دیا، اور قیامت تک کے لیے جو دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جناب وہ اس امتحان سے جس میں بڑے بڑے دیندار فیل ہو جاتے تھے، اللہ والے فیل ہو جاتے تھے، اس امتحان سے اللہ نے مسلمانوں کو بچا لیا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ قدر کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی اس کے علاوہ دین لے کے آئے گا وہ ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ہم کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔